اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجت الثانی عشر اما بعد کلمات قصار نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، اور آج ہمیں 83rd کوٹ کے اوپر اپنی بات کو شروع کرنا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے جناب سید رضی نے جو لکھا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لِرَجُلٍ أَفْرَطَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ مُتَّهِمًا۔ یہ مولا کی گفتگو ہے اس شخص سے کہ جس نے مولا کے حوالے سے کچھ تبصرہ کیا، اور سرفیس پر اگر آپ دیکھیں آن دا فیس آف اٹ تو وہ تبصرہ اچھا تھا، یعنی تعریف تھی اس کے اندر۔ یہاں پر اگر آپ غور کیجئے، یہ جو لفظ ہے رجل، اس کا مطلب ہے شخص، ایک مرد۔ افرطا کہ جس نے افراد بڑھا چڑھا کر بیان کیا، مگر وہ بڑھا چڑھا کر کیا بیان کر رہا تھا؟ فی الثناء، تعریف کر رہا تھا۔ یہ ثنا کا لفظ وہ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ثنا کرنا۔ کس کی تعریف کر رہا تھا؟ خود مولا کی، مگر اس کا کریکٹر لوگوں کے درمیان معروف تھا کہ وَكَانَ لَهُ مُتَّهِمًا۔ متہمن اگر آپ دیکھیں تو ایک تو تہمت کا جو لفظ آتا ہے، کہ تہمت کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی نسبت کسی کی طرف دے دینا کہ جو غلط ہو، لیکن ایک اور مطلب ہوتا ہے اس کا کہ جو یہاں پر مراد ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں بھی اس کا خیال رکھا ہے مفتی صاحب نے، حالانکہ وہ آپ سے عقیدت اور ارادت نہیں رکھتا تھا، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان مشہور تھا کہ یہ مولا سے کوئی عقیدت رکھتا نہیں ہے، مگر اس دن جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر مولا کے حوالے سے بول رہا تھا۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ کنورٹ ہو گیا ہے، پہلے غیر تھا اب اپنا ہو گیا ہے، تو پہلے جو تھا وہ بکس کا اظہار کرتا تھا، اب جو ہے وہ اشعار پڑھ رہا ہے، قصیدے مولا کے۔ کیا یہ ریزن ہے؟ ہو سکتا ہے، ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، منافقت کر رہا ہے، اور منافقت کی وجہ سے وہ کوئی بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کہیں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے یہ انداز اور یہ اپروچ اختیار کیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر امکانات تو یہ دونوں ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ جناب وہ جو بول رہا تھا وہ ثنا، وہ میرٹ پر ہے، یا کیٹیگوریکلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے اس کے اندر غلو ہے، ایگزیجریشن ہے، وہ چیز ہے کہ جس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب یہ اگر آپ دیکھیں نا، تو ایک ہے کسی بھی چیز کا ایک عمومی تجزیہ، انالیسس، اور ایک ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہم بات کریں۔ یعنی عمومی اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جناب کئی مرتبہ آپ کو وزیر اعظم، صدر، پرائم منسٹر، کوئی پارٹی، اس کا چیئرمین، کوئی یہ کوئی وہ نرگسیت کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کو اچھا لگتا ہے کوئی ان کے سامنے آئے اور ان کے سامنے آ کر ان کو اچھا اچھا بولتا چلا جائے۔ یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی خواہش ہوتی ہے، اور سامنے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، تو وہ سچ جھوٹ مکس کر کے، ایگزیجریٹ کر کے کچھ نہ کچھ اس کی تعریف توصیف کیا کرتے ہیں تاکہ اس کو اچھا لگے اور ان کا کام کہیں پر بھی نہ رکے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو، جو آپ میں سے وہ احباب ہیں کہ جو پہلے سے شرکت کر رہے ہیں، ان کو یاد ہو، شاید میں نے یہ کسی کوٹ کے ذیل میں ڈسکس کرتے ہوئے شاید سیزن 1 میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک منسٹر کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جس زمانے میں، آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا نا، اخبارات کی جو کٹنگ ہے اس کا زمانہ ہوتا تھا، تو جتنے اخبار نکلتے ہیں شہر کے اندر، ان کے پرسنل سیکریٹری یا پرسنل اسسٹنٹ کا کام یہ تھا کہ صاحب کے ٹیبل پر جب وہ آفس میں تشریف لائیں تو صبح کو جو اخبار میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے اور اچھا آیا ہے، ان سب کو کاٹ کر اس کی ایک پوری فائل بنا کر ان کی ٹیبل کے اوپر رکھنی۔ تو اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو وہ اسی کا مطالعہ کرے،
اور جب وہ اس امپریشن کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو ان کو لگے گا کیا، یعنی ان کا امپریشن کیا بنے گا، ان کا ایک تاثر یہ بنے گا کہ پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں اگر بات ہوتی ہے تو بس میرے بارے میں بات ہوتی ہے، کسی اور کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ اب ایک تو اس کے لیے نفسیاتی اعتبار سے کہ وہ جب اتنا خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، سیلف سینٹرڈ ہو جائے گا، عجب کا شکار ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر امپرومنٹ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک انسان جب اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر سمجھ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو خدا نے ایک دیوتا سا بنا دیا ہے، تو پھر وہ بلیو می کہ وہ کبھی بھی کسی امپرومنٹ کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ اس کا ایک نقصان۔ جھوٹ ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ ویسے ہی ایک نقصان ہے۔ جس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب کا سب عجب، خود پسندی اس کا شکار ہو جائے گا، ایک توہم، ایک سپرسٹیشن کے اندر، ایک ایلوژن کے اندر وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ ایک ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو بہت بڑی چوٹ پڑے گی، جیسے کہ واقعیت کا اس سے تعلق نہیں ہے، ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ جب ریئلٹی یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ کبھی نہ کبھی اس معاملے کو ایکسپوز ہونا ہے، جب وہ ایکسپوز ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر ایک شخص ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور ٹھیک ہے 2-4 مرتبہ اس نے منافع بھی کما لیا، لیکن جتنے چاپلوس ہیں وہ سب کے سب آ کر اس کو یہی بولنا شروع کر دیں کہ جناب آپ تو کبھی کوئی غلط انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے، آپ تو پارس پتھر ہیں، آپ تو چھو لیں تو پتھر بھی سونا بن جاتا ہے، آپ تو کسی جگہ انویسٹ کر دیں تو یقین ہے ہمیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 مہینے کے بعد اس میں ڈیویڈنڈ دینا ہی دینا ہے، بونس آنا ہی آنا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ بیوقوف خود بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہیں غلط انویسٹمنٹ کرے گا اسی امپریشن کے اندر کہ شاید میرے انویسٹ کرنے کی وجہ سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اور نقصان ہوگا اس کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی۔ آپ کو شاید حیرانی ہو جب میں کاروباری افراد کی بات کر رہا ہوں، دوسرے افراد کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں، آپ حیران مت ہوئیے گا، ہوگی آپ کو حیرانی، مگر حیران مت ہوئیے گا۔ میں نے بعض خطبہ کو دیکھا ہے کہ ان کے سامنے جو ان کے مریدین ہیں وہ 5,000 کے مجمع کو 25 لاکھ کا بتاتے ہیں، 500 کے مجمع کو 25,000 کا مجمع بتاتے ہیں، 25 گاڑیوں کو بتاتے ہیں کہ صاحب پورا میدان بھرا ہوا تھا گاڑیوں سے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ لوگ یقین بھی کرتے ہیں، وہ یقین بھی کرتے ہیں۔ 5 لاکھ کا مجمع تھا صاحب، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں افراد، شاید اندرون سندھ سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کا خدا نے اتارا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کرتے رہیے یہ ساری چیزیں، اس کے نتیجے میں کبھی بھی امپرومنٹ نہیں آ سکتی۔ پھر ایک انسان جو ہے وہ ایک تخیل کے اندر، توہم کے اندر زندہ رہتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جب ہم نے اتنی بات کی نا، اب اس کے ایک دوسرا بالکل اپوزٹ ایک اینگل ہے، وہ کیا کہ اگر آپ تعریف نہ کریں جبکہ واقعاً وہ ڈیزرو کرتا ہے تعریف، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ اگر آپ اچھے کو اچھا نہیں کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی درست ہے کہ صحیح انداز سے، صحیح پروپورشن کے اندر تعریف بھی ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ بھائی اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو کوئی پرائز دیا تو کیوں پرائز دے رہے ہیں آپ؟ پرائز دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ جب رپورٹ کارڈ کے اوپر لکھتے ہیں A+، آپ کہتے ہیں فرسٹ ڈویژن، تو یہ تعریف ہی تو ہو رہی ہے۔ تو یہ تعریف کیا غلط ہے؟ نہیں، تعریف ٹھیک ہے، اگر تعریف وہ ڈیزرو کرتا ہے تعریف ہونی چاہیے، مگر اس تعریف کو پروپورشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بار بار اتنا اسے نہ بیان کریں کہ اسے یہ لگے کہ وہ ہر طرح کے امپروومنٹ سے اوپر ہو چکا ہے، یہ بہت غلط ہوگا۔ اور پھر اگر وہ تعریف غلط ہے، اس تعریف کے اندر فیبریکیشن ہے، وہ تعریف پھر غلو کی طرف لے جا رہی ہے، تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اب اگر آپ امیر المومنین کے حوالے سے دیکھیں، مولا کائنات کے حوالے سے دیکھیں کہ ایسا شخص کہ جو للہیت کی اس منزل کے اوپر ہے کہ جہاں لوگوں کا کہنا اس کو کیا فرق ڈالتا ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا مولا کو۔ علی تو علی ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہیں، پروردگار عالم نے ان کے ذکر کو عبادت بنایا ہے تو بالکل بنایا ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص امیر المومنین کی اس تعبیر کے مطابق
جو میں نے احتمالات ڈسکس کیے نا، واضح ہے کہ یہ منافقت کر رہا ہے، یہ کوئی کنورٹ نہیں ہوا ہے، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کنورٹ نہیں ہوا، یہ منافق ہے، یہ نفاق یا ہپوکریسی کر رہا ہے. جیسے کہ امیر المومنین کا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک، جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں. مولا کائنات نے اس کو نگیٹ کیا ہے کہ جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں. یہ خود مولا کی کرامت نہیں ہے کہ مولا یہاں پر ایکسپریس کر رہے ہیں کہ جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے واقف ہوں، کہ جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے. میں جانتا ہوں کہ یو آر ناٹ کنورٹیڈ مائی ڈیئر، تم کوئی مستبصر وغیرہ نہیں بننے گے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے، اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مولا کا زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے کے اندر مولا کا برا بھلا کہنے والے بہت ہیں. تو مولا کائنات یعنی یہ نہیں کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ غلط ہی صحیح تعریف کر رہا ہے تو امیر المومنین اس کے اوپر کہیں کہ ویل ڈن، ویری ویل سیڈ. نو، امیر المومنین اس کی بھی گوشمالی کر رہے ہیں، اس کو منع کر رہے ہیں. انا دون ما تقول، کہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو تو کہہ رہا ہے تیری زبان پر جو الفاظ ہیں میں اس سے کہوں. وفوق ما فی نفسک، ہاں مگر جو تیرے دل میں موجود ہے، نفس تیرے دل کے اندر جو موجود ہے میں اس سے بڑھ کر ہوں. یعنی جو تو سمجھ رہا ہے وہ بھی واقعیت کے خلاف ہے، میں اس سے بہتر ہوں. جو تو بول رہا ہے وہ بھی واقعیت کے خلاف ہے، میں اس سے کم. اگر آپ اس کو اور تھوڑا سا اس پرٹیکولر پرسن کی بات نہ کریں ہم، لیکن اگر ہم اس کو اور لے جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر مولا کے کیس میں ایسے افراد موجود ہیں جو غالی ہیں، وہ غلو کے اندر بہت آگے چلے جاتے ہیں، مولا کو خدا بھی بول دیتے ہیں، پیغمبر اکرم سے بھی بالاتر بیان کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اور جو مقصر ہیں وہ واقعاً تقصیر کرتے ہیں تو مولا کو امام بھی نہیں مانتے، مولا کے توسل اور مولا کے وسیلہ ہونے کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ سارے مشکلات ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس وادی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں اور غلو اور تقصیر کی بحثوں کو لمبا کرتے ہیں تو پورے لیکچرز کے لیکچرز چاہیے. لیکن یہ کہ یہاں پر جو بنیادی بات ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا کے کیس میں ایک پرٹیکولر پرسن اسپیسیفک ہم بات کریں تو بھی، اور اگر ہم اس کو ایک جنرل اس کے طور پر لیں تو کچھ پہلو ہیں. انسان کو خود پسند نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تعریف ہونی چاہیے، جی ہاں ہونی چاہیے. پروپورشن میں ہونی چاہیے، جی ہاں ہونی چاہیے. بار بار نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا ایک خول کے اندر بند ہو کر رہ جائے اور امپروو نہ کر پائے، ناکام ہو جائے، نقصان اٹھائے. جی ہاں، ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جائز تعریف کا ہونا بالکل جسٹیفائڈ ہے، ہونا چاہیے. اس جائز تعریف کے اندر ایسا ایگزیجریشن کہ جو جھوٹ کے ساتھ جڑ جائے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ان دو چیزوں کے درمیان تو بالکل فرق واضح ہے. پھر اس کے بعد پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. آپ کسی اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، طالب علم کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کو جج کرنا ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرا تعریف نہ کرنا ہے اس کو ڈی موٹیویٹ کر دے گا، تو تعریف کریں. ممکن ہے کہ زیادہ تعریف کی ضرورت ہو، صحیح بات کی ہی مگر زیادہ تعریف کی ضرورت ہو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس وقت زیادہ تعریف کرنا ہے اس کو خود پسندی کا ایسا شکار بنا دے گا کہ یہ کل سے اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر کے نہیں لائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس موقع پر تعریف کو ریڈیوس کرنا جسٹیفائڈ ہے. کیس ٹو کیس بہت کچھ ویری کرتا ہے، اسی کے اندر وزڈم بہت انوالو ہوتا ہے کہ جو سامنے جو شخص اس کام کو انجام دے رہا ہے اس کی اسیسمنٹ کتنی پرفیکٹ ہے، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پر کیس ٹو کیس ہے. اس کو آپ گھر کے معاملات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، رشتہ داروں کے معاملات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دوستوں کے معاملات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کلاس روم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، سوسائٹی کے اندر، ہر جگہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھی بات اس کال کے حوالے سے جس کا نشان ہے 83. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ امیر المومنین کا جو جملہ ہے اس کو بھی پہلے ذرا ون لائنر ہے، لفظوں کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ بقیت السیف ابقى عددا واکثر ولدا. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تلوار سے بچے کھچے لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے. لفظوں کو پہلے ہم تھوڑا سا چیک کرتے ہیں. یہ لفظ بقیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے
انہوں نے جو کیا ہے مفتی صاحب نے، بقیہ بچے کھچے، باقی رہنے والے، those who managed to survive somehow although they were attacked، ان کے اوپر حملہ ہوا تھا مگر انہوں نے مینج کیا کسی طریقے سے اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو، مقابلہ کیا، قتل بھی ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال انہی لوگوں میں سے کچھ بچ بھی گئے۔ تو بقیت السیف، بقیہ جو بچ گئے، کس سے بچ گئے؟ سیف، تلوار سے۔ یہ لفظ سیف بھی بہت استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ بقیت السیف، سیف یعنی تلوار۔ ابقا عددن، عدد کا مطلب ہے فیگر، کاؤنٹ۔ ابقا یہ اسی باقی رہنے سے زیادہ باقی رہنا، زیادہ باقی رہتے ہیں۔ وہ اکثر ولدن، اکثر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولد کا مطلب ہے اولاد، نسل، جنریشنز ان کی۔ اب ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، الفاظ تو واضح ہیں، بقیت السیف تلوار سے بچ جانے والے، ابقا عددن عدد کے اعتبار سے زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ باقی رہنے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر ولدن اور ان کی اولاد اور ان کی نسل وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا لگتا ہے کچھ ہے اس کے اندر؟ یعنی یہ چیز، اس والی بات کو ہم باہر اگر دیکھنا چاہیں، یعنی ایک تھیوری ہے نا ہمارے پاس، اس سے بھی اگر ہم پہلے چلے جائیں کہ ہائپوتھیسس ہے، ایک مفروضہ ہے، یہ بات ہے یا تجزیہ ہے۔ اگر تجزیہ ہے تو اس کی بنیاد کچھ واقعات ہونے چاہیے یا کچھ حقیقتیں ہونی چاہیے، اور مفروضہ اگر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے تو پھر بڑی گنجائش ہے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ بقیت السیف ظاہر ہے کہ تو کچھ افراد ہوں گے نا کہ جن کے اوپر اس کا اپلیکیشن ہوگا، جو بچ گئے تلوار سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقابلہ ہوا، اس مقابلے کے اندر یہ بچ گئے۔ اچھا وہ مقابلہ ایک مرتبہ ہوا، جینوسائیڈ ہوا، نسل کشی۔ نسل کشی، کش کا تو مطلب ہی ہے کہ اس کو ختم کر دینا، لیکن جینوسائیڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پوری کی پوری نسل ختم ہو۔ ایک بڑا چنک اس کے اندر اگر مار دیا جائے تو اس کو عام طور پر نسل کشی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، یعنی ریسنٹ پاس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو نسل کشی کی بڑی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، بہت مثالیں۔ اگر اس وقت اگر آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے، جینوسائیڈ ہی ہے۔ خود یہودیوں کے ساتھ جو جرمنی کے اندر ہوا تھا وہ ایک طرح سے نسل کشی ہی تھی، نسل کشی ہی کا ایک انداز تھا۔ انہوں نے خود بہت ساری چیزوں کو بھلا دیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کی مثالیں تو آپ کو بہت مل جائیں گی۔ اگر آپ بوسنیا کے اندر یاد کریں، جب ہم لوگ اپنے ٹین ایج کے اندر تھے تو جو بوسنیا کے اندر ہو رہا تھا، کوسوو کے اندر جو ہو رہا تھا، یہ سب بھی جینوسائیڈ تھا، یہ سب نسل کشی ہی کے زمرے کے اندر آئے۔ یعنی ایک ٹارگٹ کر کے ایک پوری نسل کو ختم کرنا۔ چلیے نسل کو نہ ختم کرنا، علاقے کے اندر جتنے افراد موجود ہیں ان سب کو ختم کرنا، تو آپ اس کو شاید نسل کشی نہ کہہ سکیں کہ وہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، مگر فرض کیجئے کسی ایک علاقے کو ٹارگٹ کر دیا اور کاٹنا شروع کر دیا، ٹک 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 کٹنا شروع ہو گئے وہ، تو وہ بیچارے جو گئے وہ تو گئے، ان کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ان میں سے جو بچ جانے والے ہیں۔ تو وہ بچ جانے والے اگر وہ بچ جائیں، یعنی اس سے اگر اپنے آپ کو سروائیو کر لیں سم ہاؤ، لڑ کے کسی اسٹریٹجی کے ذریعے سے، دس وے اور دیٹ وے، لیکن اگر وہ اس فیز کو گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ اتنے رف اینڈ ٹف بن چکے ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ آگے کا مرحلہ ان کے لیے بہتر ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب صاحب ٹھیک ہے، سارے کے سارے جتنے بھی افراد ہیں وہ اتنا ڈر ان کے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ وہ ڈر نکلنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں فیزز کے اندر کہ وہ ظاہر ہے کہ جینوسائیڈ کا شکار ہوئے، ان میں سے بچ گئے، جو بچ گئے ان کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایک وہم، کچھ خوف یہ بھی ہوگا، بچے ہیں ان کے دل میں بھی ہوگا، لیکن اگر آہستہ آہستہ ان کا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ یہ کسی وقت کو گزارنے میں کامیاب ہو جائے تو آگے پھر ان لوگوں کے لیے گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود آل محمد ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو اگر آپ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں ایک بیٹی ہے،
جو پیغمبر اکرم کی ایک بیٹی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جینوسائیڈ ہے, پیک پر پہنچ جاتا ہے یہ جینوسائیڈ کربلا میں. بنو امیہ, بنو عباس, حجاج بن یوسف, یہ سارے کے سارے دا بچرز. مگر ان سب کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہ امیر المومنین کا جملہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. یہ صرف ایک ہائپوتھیسس نہیں ہے, یہ بالکل درست ہے. ایک خاص عنایت پروردگار ہے کہ وہ پھر حاصل ہوتی ہے. اس کو آپ شاید میٹریلسٹیکلی یا ٹیکنیکلی شاید ایکسپلین بھی نہ کر پائیں. ہاں ایک وہ چیز جس کو آگے مکارم شیرازی نے اپنی جو شرح ہے نہج البلاغہ کی, بہت اچھی شرح ہے, پیام امیر المومنین, اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کی میچورٹی بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. کئی مرتبہ سوسائٹی اتنی میچور ہو جائے کہ جو شہداء ہیں ان کو ایک تکریم کی نظر سے دیکھیں, تو جو ان کے فیملی ممبرز ہیں ان کی عزت اس معاشرے کے اندر خود بخود بڑھ جائے گی اور ان کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا. اس کے لیے خود انہوں نے ایران کے جو معاشرے کے اندر جو کچھ ہوا شہداء کے خانوادے کے ساتھ اس کو پیش کیے کہ وہاں پر مثال کے طور پر بھائی اگر تعارف کروایا جائے گا, تعارف کیا کہ تعارف یہ ہے کہ یہ شہید کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے, تو آٹومیٹیکلی ایک معاشرے کے اندر ان کا عزت کا مرتبہ اور مقام اور اس اعتبار سے اگر مثال کے طور پر کہا جائے کہ یار میں داماد چاہتا ہوں لیکن داماد شہداء کی فیملی کا ہو اگر, تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یعنی ایک اس کی ایک ڈیمانڈ ہی کہیں اور پہنچ گئی نا, کہ اس کو کیا ایج حاصل ہے, کہ ایج جو ہے اس کے ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر, اچھے کردار کا یہ ہے وہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایج یہ خانوادہ شہداء سے, شہداء کے خانوادے سے. خود ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ غور کریں تو بہت سے افراد ہیں کہ جن کو شہید کیا گیا, اور الحمدللہ رب العالمین, قطع نظر اس سے کہ ابھی اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ بہرحال معاشرے کے اندر شہداء کے حوالے سے ایک حساسیت پائی جاتی ہے. وہ شہید ہوا ہے, وہ کس وجہ سے شہید ہوا, کہ مولا کا ماننے والا تھا اس وجہ شہید, کہ مولا کا ماننے والا تھا, عزاداری کے لیے شہید ہوا, حسین ابن علی کے لیے شہید ہوا, مجلس کے لیے شہید ہوا, وہ جلوس میں فائرنگ ہو گئی تھی اس میں وہ شہید ہو گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ خود جو دوسرے افراد ہیں ان کے دلوں میں اس کے لیے ایک مرتبہ اور مقام بڑھتا چلا. ہاں اب اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ معاملات اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ سب کے سب ہی ختم ہو جائیں, تو وہ بقیہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم گفتگو کر سکیں. یہاں پر جو امیر المومنین نے بات کی ہے اس کی بات کی ہے بقیت السیف ابقا عددن و اکثر و ولدن. اسی طریقے سے آپ یعنی اس کو جیسے کہ میں نے اور بھی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, ان کو آپ پھیلا لیں. ہیروشیما ناگاساکی, بہت اتنے لاکھوں افراد مر گئے, شہر کے شہر اجڑ گئے, مگر یہ اینڈ نہیں ہو جاتا وہاں پر. اگر وہ اس کو سروائیو کر جائیں کسی بھی طریقے سے, کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر بہت سارے, لیکن یہ کہ بہرحال عین ممکن ہے کہ اس کے اندر سے بھی پھر بعد میں مستقبل کے اندر کچھ بہتر سچویشن نکل آئے. وہ ان کی میموریز کے اندر وہ چیز رہ جائے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بہرحال دیر از اے گڈ ٹائم کمنگ بوائز, وہ والی بات کہ پھر وہ بہتری کی طرف بھی معاملہ جانے لگتا ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آیت بھی اس حوالے سے کافی ہماری رہنمائی کرتی ہے, ان مع العسر یسرا, کہ عسر کے ساتھ یسر ہے. 2 مرتبہ عسر کے ساتھ یسر ہے, یقیناً عسر کے ساتھ یسر ہے, یعنی مشکل کے ساتھ پھر آسانی بھی آتی ہے, پریشانیوں کے بعد کچھ راحت سکون بھی آتا ہے. تو زمانہ پھر ایک جیسا نہیں رہتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ اتنے سخت جینوسائیڈ کے بعد بھی معاملہ فل اسٹاپ کی طرف نہیں چلا جاتا. تو ایک امید اس کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کی جنریشن کے ساتھ, کسی کی فیملی کے ساتھ, کسی کی نسل کے ساتھ بہت زیادہ بھی ہو جائے, کیا واقعاً ایسا نہیں ہوا کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ایک گھر کے 3 افراد شہید ہو گئے, 4 افراد شہید ہو گئے, تو چھوٹا نقصان تو نہیں ہے, بہت بڑا نقصان ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد بھی وہ اوپر آ سکتے ہیں. یہ جملہ کافی اس حوالے سے امید فراہم کرتا ہے. اب اس کے بعد آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. یہ ان 5 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی جس کو پچھلی مرتبہ ہم نے ڈسکس کیا, جس کے لیے مولانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ان کو حاصل کرنے کے لیے اونٹ کو دوڑانا پڑے کہ کہیں پہنچو اور یہ چیز تمہیں مل سکے اور حاصل کر پاؤ تو حاصل کرو, یہ جسٹیفائیڈ ہے, یعنی یہ کرنا چاہیے. ان میں سے ایک چیز کیا تھی آپ کے ذہن میں اگر ہے, امید رکھو تو صرف اور صرف اپنے رب سے, ڈرو تو صرف اور صرف اپنے گناہ سے, اور اگر کچھ نہیں آتا تو پھر یہ کہنے میں شرم نہ کرو کہ مجھے نہیں آتا.
اور جو نہیں آتا پھر اس کو سیکھنے کے لیے شرم نہ کرو، فوراً سیکھنے کے لیے لگ جاؤ. یہ بات آئی تھی. اور پھر اس کے بعد 5واں جملہ آیا تھا کہ علیکم بالصبر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صبر کو اختیار کرو. اس لیے کہ صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ وہی ہے کہ جو سر کا دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر سر کٹ جائے تو دھڑ فائدہ مند نہیں رہتا، اگر صبر نہ ہو تو ایمان بھی مفید نہیں ہوتا. یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. اس کے اندر یہ والا امیر المومنین کا پیغام، اس کو یہاں پر مولا الگ سے ڈسکس کر رہا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ من ترکا قولا لا ادری. یہ ہے اس کے اندر بنیادی بات. جو ترک کر دے اس جملے کو، اس کال کو، یعنی یہ کہنا چھوڑ دے، اس کی زبان پر یہ جملہ نہ آتا ہو. وہ کون سا جملہ ہے؟ لا ادری. لا کا مطلب نہیں، ادری میں نہیں جانتا. ادری میں جانتا ہوں، لا ادری میں نہیں جانتا. یعنی اپنے اگر جہل کا کوئی اعتراف نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصیبت مقاتلہ، تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے، پھر اس کو سونر اور لیٹر مار پڑتی ہے. کیونکہ دعویٰ کیوں اتنا بڑا کر رہا ہے جب وہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ تو اس کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. من جو ترکا ترک کر دے، کس چیز کو ترک کر دے؟ اس کال کو. کون سے کال کو؟ یہ والا لا ادری، جس کا مطلب میں نہیں جانتا. اصیبت، چوٹ پھر اس کو لگتی ہی لگتی ہے، مار اس کو پھر پڑتی ہی پڑتی ہے. مقاتل ہو، یہ مقاتل کا لفظ ہم لوگ بہت سنتے ہیں. مقتل، مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ، پھر وہ بچ نہیں پائے گا. مقاتلوں سے یہاں پہ مراد ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر چوٹ لگنے والی ہوتی ہے لگے گی. یو آسک فار اٹ، یعنی آپ نے خود اس کا تقاضا کیا ہے. جب وہ چیز نہیں معلوم ہے تو پھر کیوں اس کے بارے میں یہ جملہ کہنا چاہیے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہ کیمرہ ہے، آپریٹ کرنا اگر نہیں آتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا تو آپ مجھے بتائیے وہ کیا کرے گا؟ میس ہی کرے گا نا. اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. اسی طریقے سے یہ پروجیکٹر ہے، اگر کسی کو چلانا نہیں آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اگر آپریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو فائدہ تو نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ معاملہ ہر اس چیز کے ساتھ ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں کیسے کہوں، میں کیسے کہوں، میں کیسے کہوں. تو اس حوالے سے بہت عمدہ یعنی حکایتیں اور داستانیں وغیرہ نقل ہوئی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کتابوں کے اندر، غالباً ابن ابی الحدید نے کسی عالم دین کو کوٹ کیا تھا کہ وہ بڑے اوپنلی بول دیتے، میں نہیں جانتا. وہ بڑے اوپنلی بول دیتے، میں نہیں جانتا. تو ایک خاتون تھی، وہ آئیں بڑی بھی، اور انہوں نے آ کر کوئی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. جب اسے سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا، وہ جو عالم دین تھے وہ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے منظور نظر تھے، ان کو بڑا وظیفہ وغیرہ ملتا تھا. تو اس خاتون نے خاص انداز سے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ایک جملہ یہ کہا، غصے میں آ کر کہا کہ یہ بادشاہ سے جو سارا وظیفہ تم کو ملتا ہے وہ اسی لیے ملتا ہے کہ جب ہم سوال کریں تو تم سامنے سے کہو کہ مجھے نہیں پتا. تو اگر آپ غور کیجئے، یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے. یعنی ایک آدمی ہے، عالم دین ہونے کا اس کا ایک اسٹیٹس ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں کہ بہت صاحب علم ہے، صاحب فن ہے، اور ایک خاتون ہے وہ آئیں اور آ کر اسے سوال کریں، وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے. بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، سامنے سے ایک طنزیہ، ایک تبصرہ یہ آ جائے کہ بادشاہ سے جو اتنا وظیفہ تم کو ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ جب ہم سوال پوچھے تو تم سامنے سے یہ کہو کہ مجھے نہیں آتا. انہوں نے بھی جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جناب جو وظیفہ مجھے ملتا ہے نا وہ اس کے مطابق ہے جتنا میرا علم ہے. جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق وہ وظیفہ. تم کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے، مگر وہ وظیفہ مجھے ملتا ہے میرے علم کے مطابق. اگر میرے جہل کے مطابق مجھے وظیفہ دینا شروع کریں تو بیت المال بھی کم پڑے گا. پورا بیت المال بھی اگر مجھے دے دیا جائے گا تو میرا جہل تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو آف کورس بٹ نیچرل کہ انسان کے جو مجہولات ہوتے ہیں وہ معلومات سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک انسان جو جانتا ہے وہ کم ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو اعتراف کر لینا چاہیے. ہاں، یہ اب اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک خاص فیلڈ کے اندر کسی شخص کی ایکسپرٹیز ہے، جو پچھلی مرتبہ میں نے گزارش کی تھی کہ 100 سوال اگر کیے جائیں اور ان میں سے وہ 5 7 8 10 کے بارے میں یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے.
لیکن فرض کیجئے کہ 90% سوالوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں آتا، مجھے یہ بھی نہیں آتا، مجھے یہ بھی نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، وہ کہنا تو یہی چاہیے کہ مجھے نہیں آتا، مگر پھر آپ کو یہاں پر ہونا بھی نہیں چاہیے. یو ڈونٹ ڈیزرو دس سیٹ، کہ پھر آپ کو اس ممبر کے اوپر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو پروپورشن ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط اس جگہ پر آ گئے. توجہ ہے آپ کی. اسی طریقے سے ایک اور شاعر تھے نہج البلاغہ کے، انہوں نے اس کو کوٹ کیا، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر ہے. کہ یہ تو وہ تھے نا کہ جو فوراً کہہ دیتے تھے لا ادری لا ادری لا ادری، یعنی نہیں جانتا بھائی، نہیں جانتا نہیں جانتا. ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آڈینس، اور انہوں نے مخاطب کر کے یہ کہا کہ جناب جو کچھ بھی میں نے سنا، جو کچھ بھی میں نے اپنے حافظے کے حوالے کیا، کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے حافظے سے چلا کیا ہو، سب کا سب انٹیکٹ. دعویٰ تو بہت بڑا ہے. جو کچھ بھی میں نے سنا ان کانوں سے، جو کچھ بھی میں نے حوالے کیا اپنے حافظے کے، یعنی سن کر یا پڑھ کر، اپنی سینسز کے ذریعے سے جو کچھ بھی مجھے ڈیٹا ملا اور میں نے اپنی میموری کے، اپنے حافظے کے حوالے کیا، اس میں سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو مس ہو گیا ہو، محو ہو گیا ہو، میں بھول گیا ہوں، کچھ ایسا نہیں. یہ بات انہوں نے اپنی مکمل کی، اور اس کے بعد پھر اپنے خادم سے یہ کہا کہ ذرا میرے جوتے لے آنا تاکہ میں ان کو پہن سکوں. تو خادم نے کہا حضور آپ اپنے پیروں کی طرف دیکھیے، جوتے پہنے ہوئے ہیں، جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں. تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جو بڑے جملے ہوتے ہیں نا، پھر خدا ان پر ذلیل بھی بہت جلدی کرتا ہے. یہ تکبر جو ہے وہ مرواتا ہے. اور اس موقع پر واقعاً اس کو ایمبیرسمنٹ ہوئی. یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جو واقعاً ڈیزرو کرتا ہے، اور وہ بھی جب کہتا ہے تو واقعاً آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کس انداز سے کہتا ہے. ضرورت ہوتی ہے سامنے والوں کو کہ احساس دلایا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. یعنی اگر آپ پیغمبر اکرم کی سند دیکھیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر اس کے بعد امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، اپنا نقصان کر دو گے. یہ جو امیر المومنین کا جملہ ہے، یہ امیر المومنین کا جملہ جسٹیفائڈ ہے. اسی کو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ شیخ مرتضی انصاری کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا. شیخ انصاری نجف اشرف کے اندر مدفون ہے، بہت بڑی شخصیت، نو ڈاؤٹ. ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا ان کے بارے میں، کہ وہ اگر کوئی سوال کرتا تھا اور ان کو جواب نہیں معلوم ہوتا تھا تو وہ آہستہ سے نہیں بولتے تھے لادری. لادری یعنی میں نہیں جانتا، لیکن آہستہ سے نہیں بولتے تھے، وہ زور سے بولا کرتے لادری لادری لادری. یعنی اگر نفس اندر سے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کرے تو پہلے ہی اس کو خاموش کر، سب کو بتا دیا میں نے کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا. تو یہ بہرحال ایک اس شخص کے لیے کہ جس کا ایک امیج بن چکا ہو، اس کے لیے جہاد اکبر پھر یہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک فٹ پاتھ پر چلنے والا ایک عام انسان ہے، اس کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ لا ادری. لیکن یہ خاص طور پہ مسئلہ آتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی اعتبار سے ایک ریکگنیشن رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ واقعاً ایک سخت مرحلہ بن جاتا ہے. یہ ہے امیر المومنین کا اگلا جملہ. اب اس کے بعد 86 کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کمپیریزن ہے، ایک یہ ہے اور دوسرا یہ. شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں. یعنی جو ہمارے ینگ یہاں پر ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ شیخ وہ ملک شیک والا شیخ نہیں ہے. شیخ کبھی عالم دین کو بھی شیخ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال شیخ بزرگ کو، بوڑھے کو بھی کہا جاتا. رأی الشیخ. اور دوسری طرف کیا ہے؟ جلد الغلام. یہ غلام بھی اردو والا غلام نہیں. اردو میں غلام کہتے ہیں سلیو کو، عربی میں ایسا نہیں. غلام کا مطلب ہوتا ہے جوان. غلام جوان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کمپیریزن کس کا ہو رہا ہے؟ بوڑھے کا جوان کے ساتھ نہیں، بوڑھے کی رائے کا جوان کی بہادری کے ساتھ. جو ایک
اس کے اندر جوش ولولہ آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنے کا جذبہ ہے جوان کا، اس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے رأی الشیخ۔ رأیوں کا مطلب ہے اوپینین، شیخ یعنی بوڑھا، غلام یعنی جوان، جلد کا مطلب ہے ہمت، شجاعت، بہادری، بریوری، ٹھیک ہے جی۔ ان دو کو کمپیئر کر کے امیر المومنین فرماتے ہیں احب الیہ، کہ جو بوڑھا ہے اس کی رائے مجھے زیادہ پسند ہے جوان کی بہادری سے۔ تو اب ہم سوال کریں کہ یہ دونوں پسند ہیں؟ جواب جی ہاں، دونوں پسند ہے۔ اس وقت بحث یہ نہیں ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے ایک ناپسند ہے اور ایک پسند، پسند دونوں ہیں، جیسے کہ یہ دونوں اگر نہ ہو تو کام نہیں ہو پائے گا، ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں کے اندر زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، زیادہ پسند کیا ہے؟ کہ رأی الشیخ۔ یہاں پر شیخ کا مطلب ہوتا ہے صرف بوڑھا ہونا بھی نہیں، تجربہ کار، ماہر، ماہر فن۔ اگر اس کے اندر ایکسپرٹیز موجود ہے تو اس ایکسپرٹیز کی وجہ سے اس کی جو رائے ہے، اقدام کرنے سے پہلے اس رائے کو ڈسکس کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ اس کو میدان جنگ کے حوالے سے دیکھیں، بات ٹھیک ہے، وہ بھی ایک موقع بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کسی اور انداز سے دوسری فیلڈز کے اندر بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا۔ آپ مثال کے طور پر ہے کہیں کہ جناب یہ کیا بات ہے، 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک مکان بننا شروع نہیں ہوا۔ کہ صاحب پہلے نقشہ بنے گا، پہلے نقشہ بنے گا، یہ نہیں ہوگا ایک دم مکان نہیں بننا شروع ہو جائے گا، یہ سارے پروسیس پہلے ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ کام شروع ہوگا۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ اسی موقع پر ان افراد کو دیکھیں کہ جو بالکل اگر ٹین ایج کے اندر یہ کیا یار، یہ اتنا ٹائم تو اسی کے اندر لگا دیا انہوں نے، اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک جسٹیفائڈ جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ ڈیلے نہیں ہے، یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ جب کام ہو تو پھر مضبوط ہو، پھر اس کے اندر اف اینڈ بٹ، اگر مگر، یہ وہ ساری چیزیں پہلے ہی ڈسکس ہو چکی ہوں، تو وہ پورا جو نقشہ جو بن رہا ہے اسی نقشے کو بنوانے کے لیے بعض اوقات لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہو جاتے ہیں؟ بھائی اقدام کریں نا، بس شروع کریں نا، رائے مزدور کو بلائیں، کچھ نہ کچھ شروع کریں، دیکھتے جائیں کرتے جائیں۔ کہا کہ نہیں، اینٹیسپیٹ کریں پہلے، کہ یہ اتنا ایک اسٹیبلش کام بن چکا ہے کہ اس کے اندر یوں ایبرپٹلی شروع کرنا اور سمجھنا کہ ہم نے کوئی تیر مار لیا کہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں پھر آپ کو بڑی پرابلم ہوگی۔ خشتے اول چون نہاد معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ۔ پہلی اینٹ اگر وہی ٹیڑھی رکھ دی اور پھر اس کے بعد آپ کا بس بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ، تو ٹھیک ہے، وہ دیوار آخر تک ٹیڑھی جائے گی، چاہے ستارہ سریا تک آپ پہنچا دیں اس کو۔ اس کی کریکشن جتنا جلد آپ کر لیں وہ ضروری ہے، اور اس سے بھی پہلے ضروری تھا کہ یہ پہلی اینٹ بھی نہ رکھی جاتی۔ کریکشن کی نوبت کیوں آئی؟ جیسے کہ پہلے اس کو پریپیئر نہیں کیا گیا، اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ رأی الشیخ احب الیہ من جلد الغلام۔ آپ بس جوانوں کا ایک بے ہنگم سا ہجوم لے کر چلے جائیے میدان کے اندر لڑنے کے لیے، لڑانے کے لیے، نہ اس کو یہ پتا ہو کہ میمنہ کیا ہوتا ہے، نہ میسرے کے بارے میں پتا ہو، نہ قلب لشکر کے بارے میں پتا ہو، نہ یہ اندازہ ہو کہ تلواریں ہمارے پاس کتنی ہیں، افراد ہمارے پاس جتنے ہیں ان کے لیے ایمونیشن ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک تو ہے ڈیفینس تو جب سر پہ پڑی ہے تو ڈیفینس کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آدمی اگر اسٹیٹ چلا رہا ہے تو اینٹیسپیٹ تو کرتا ہے نا کہ اگر حملہ ہو گیا تو ہم کو کرنا کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہمیں کتنی فوج کی ضرورت پڑے گی، کتنا ایمونیشن چاہیے ہوگا، کتنے ہتھیار چاہیے ہوں گے، یہ سامنے والا جو ہمارا پوٹینشیل دشمن ہے اس کے پاس کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا۔ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جس میں یہ رائے بہت زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہادری سے زیادہ جو شیخ کی رائے ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے اس کے اندر۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل جملہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ بہرحال جوان خون جو ہے وہ اقدام چاہتا ہے، وہ اقدام چاہتا ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال اگر آپ غور کریں تو جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق کے اندر جناب سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی۔ جناب سلمان فارسی himself was an elderly person, senior person، یعنی جناب سلمان بہت بزرگ تھے، بہت زیادہ۔
تو جناب سلمان فارسی سے آپ اگر توقع کریں کہ مثال کے طور پر میدان کے اندر جا کے مثال کے طور لڑیں گے تو یہ شاید ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی وہ جو رائے تھی آپ دیکھیں کہ اس کو پذیرائی ملی کہ ہم ایک خندق کھود لیتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے علاقے کے اندر کیا کرتے تھے ایک ڈیفنس کے لیے. تو یہ اسٹریٹجی تھی, پیغمبر اکرم نے اس کو پسند کیا, باقاعدہ خندق کھودی گئی. اور جب وہ لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ عرب کا طریقہ کار تو نہیں ہے, یقیناً اس اجمی نے ان لوگوں کو یہ سکھایا ہوگا. تو اجمی ان کو سکھا رہا ہے تو کیسے سکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ بہرحال وہ اس کو اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے, وہ اپنے آپ کو بیان کر سکے, جو اس کے دل میں موجود ہے اس کو بیان کر سکے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جانی نقصان بھی بہت کم ہوا اس جنگ کے اندر, کہ ایک خندق جو ہے وہ کھود لی گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پر یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ فرض کیجئے یہی چیز ہو لیکن یہ کہ یہ نہ ہو, تو آپ نے پورا اگر پلان بنا بھی لیا تو پلان بنانے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے وہ جوان تو چاہیے. وہ اگر نہیں ہوگا تو کیسے کام آگے بڑھے گا؟ بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں کسی کے اندر جمع ہو جائیں. اگر آپ اس کو سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں تو جناب طالوت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, علم اور جسم. علم کا تعلق رائے کے ساتھ ہے, جسم کا تعلق ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی توانائی اور انرجی اس کے اندر ہو کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو امپلیمنٹ کر سکے, حملہ کر سکے. علم یعنی رائے, جسم یعنی جسم کے اندر اتنی توانائی کہ آگے بڑھ کر حملہ کر سکے, مقابلہ کر سکے. یہ دونوں چیزیں اگر کہیں جمع ہو جائے وہ آئیڈیل سچویشن بن جاتی ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی جوان ہو مگر جوان ہونے کے ساتھ اس کے پاس ایکسپرٹیز بھی موجود ہو تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. جیسے پیغمبر اکرم نے بھی کئی مرتبہ ایسا کیا کہ جوانوں کو ترجیح دی. آخری جو لشکر تھا اس کے اندر بھی جیش اسامہ, تو اسامہ جو تھے وہ ینگ بوائے تھے, ینگ لیڈ تھے, لیکن یہ ہے کہ ان کو امیر لشکر بنا دیا. تو وہ امیر لشکر بنانا اسی بنیاد کے اوپر تھا کہ ٹھیک ہے وہ جوان ہے مگر جوان ہونے کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے میدان کے اندر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو وہ بھی اپنی جگہ پر ایکسیپشنل ہوتا ہے. تو اصل چیز یہاں پر بوڑھا اور جوان نہیں ہے, اصل چیز ہے اس کی رائے کی اہمیت, کہ اگر واقعاً اس کے پاس اتنا تجربہ ہے یا اس کا تجزیہ اتنا محکم ہے تو چاہے وہ ینگ بھی ہو لیکن یہ کہ اگر وہ تجزیہ دے سکتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ. عین ممکن ایک شخص بوڑھا ہو مگر بوڑھا ہونے کے باوجود بڑھ کر حملہ کر سکتا ہے, تو بوڑھا ہونے کے باوجود میدان میں اس کا جو جوش ہے, اس کا جو جذبہ ہے, اس کی جو انرجی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے اگر آپ کربلا کے اندر دیکھیں تو جناب مسلم بن اوسجا بزرگ تھے, جناب حبیب ابن مظاہر بزرگ تھے, تو آپ کو بزرگ افراد بھی ملیں گے. تو یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اس کے امکانات ہیں. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے, عام طور پر جو جوان ہوتے ہیں ان کے پاس ہمت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر ادروائز بھی ہو تو ادروائز اصل چیز ہے اس کی امپورٹنس کہ کا اس کے پاس موجود ہے. اگر اس کے پاس کوئی ایسا ایکسپرٹ اوپینین ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی. جو توبہ کے ہوتے ہوئے, توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے, اصل جو لفظ مولا نے استعمال کیا وہ ہے استغفار. استغفار کے ہوتے ہوئے, استغفار کی گنجائش کے ہوتے ہوئے وہ مایوس ہو جائے. یہاں پر اگر آپ غور کریں, ایک ہے تعجب, عجب تو تعجب, مجھے تعجب ہوتا ہے کس کے لیے؟ اس شخص پر. یکنتو, یہ یکنتو وہ لفظ ہے کہ جس سے نکلا ہے قنوتیت, جو اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, مایوسی. اصل اس کی عربی ہے یہ لمن یقنتو, ومعہ جبکہ اس کے ساتھ ہے. یہ مع کا لفظ ہے ساتھ ہونا, جو آپ کارڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں, مع اہل و عیال, مع ساتھ ہونا, معیت. جبکہ اس کے ساتھ ہے یعنی اس گنہگار کے ساتھ ہے. کیا ہے اس کے ساتھ؟ الاستغفار, جس کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا انہوں نے توبہ. آسان جملہ ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ, کہ اگر ایک شخص گنہگار ہے تو ٹھیک ہے, گنہگار تو لوگ ہوتے ہیں, مگر گنہگار ہونے کے بعد اگر اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکے, جس کے ذریعے سے وہ ایگزٹ کر سکے, جس کے ذریعے سے وہ اس کو واش کر سکے, تو پھر تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے اگر مجھے ختم ہی ہونا ہے, جہنم ہی کے اندر جانا ہے, تو پھر اس کے بعد پانی اگر سر سے اوپر ہو چکا ہے تو 1 فٹ یا 40 فٹ کیا فرق پڑتا ہے, مرنا تو ہے ہی.
یعنی اگر ایک انسان ڈوب رہا ہے تو پول میں بھی ڈوب جائے گا، جھیل میں بھی ڈوب جائے گا، دریا میں بھی ڈوب جائے گا، تو سمندر میں بھی ڈوب جائے گا، تو آخر میں تو مر ہی گیا نا. تو سوئمنگ پول ہو، جھیل ہو، دریا ہو، سمندر ہو، ڈوبنے والے تو چلو بھر پانی میں بھی ڈوب مرتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اگر ختم ہی ہونا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پھر تو پھر بڑا کھیل کھیلو نا. پھر اس کے بعد ضرورت کیا ہے کہ یہاں پر رکیں؟ جیسے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد تو پھر وہاں پر جہنم ہی جہنم ہمارا منتظر ہے. تو پھر جتنا یہاں پر موقع ملا ہے کھل کھیلو، پھر تو جتنا عیاشیاں کرنی ہے کرو، جتنے گناہ کرنے ہیں کرو، بات ہی ختم ہو گئی. تو مولا فرماتے ہیں کہ لیکن تمہارے اندر یہ قنوتیت آئی کیوں؟ تم کو کس نے کہا کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد تمہیں جہنم ہی کے اندر ڈالا جائے گا؟ کیوں یہ تمہارے ذہن کے اندر بات آ گئی؟ جبکہ ایک اسپیس تمہارے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور وہ ہے استغفار. استغفار کا مطلب ہے، یہ باب استفال سے مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا. یہ الف سین تے، اس کے ساتھ ایک پورا یہ گرامر کا ایک باب ہے صرفی اعتبار سے، جس کے اندر طلب کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر استغفار یعنی غفرا، غفران کو طلب کرنا، مغفرت کو طلب کرنا. مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے رحمت خدا کو طلب کرنا، جو انسان کو آ کر کور کر لے، جس کے نتیجے میں جو اس کے اندر خرابی پیدا ہو چکی تھی اس خرابی کو دور کیا جا سکے، اس خرابی کے اثرات کو ہٹایا جا سکے. خود لفظ توبہ کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو توبہ کا مطلب ہے ایکو، باز گشت، پلٹ کر واپس آ جانا. تو ایکچولی یہ جو ہمارا سفر ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. اب صراط مستقیم کے اوپر جب ہمارا سفر ہے تو اگر ایک شخص اسی راہ کے اوپر چل رہا ہے تو بہت اچھا ہے. اب تو خالی اسپیڈ کا ایشو ہے نا، کہ اسپیڈ کتنی تیز ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس راستے سے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے تو پھر دائیں بائیں ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اس کو پلٹ کر واپس آنا، یہ توبہ ہے. اس پلٹ کر واپس آنے کے لیے اس کو جو ہیلپ چاہیے اس کو آپ مغفرت سمجھ لیجیے، کہ پلٹ کر اس کو آنا ہے، مگر پلٹ کر آنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کو کھینچ کر واپس لے آئے. وہ واپس آ گیا اور اب اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر مزید پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی مغفرت کہتے ہیں. اب تو راستے پر آ گیا، مگر پہلے بھی تو دائیں بائیں ہو گیا تھا، تو کسی نے تو بھٹکایا تھا نا، ادھر سے ادھر کچھ دھکا دے دیا، راستے میں کوئی کیل آ گئی جس سے ہمارا ٹائر پنکچر ہو گیا، گاڑی رائٹ چلی گئی، لیفٹ چلی گئی، تو کچھ تو ہوا. تو اب کیا ایسا سلسلہ بن جائے کہ آگے میں نہ بھٹک سکوں؟ تو پہلے مغفرت درکار تھی اس لیے کہ جو میں ہٹ گیا ہوں تو واپس آنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی گائیڈنس مل جائے. اور اب جب میں آ گیا ہوں تو آنے کے بعد مجھے یہ مغفرت اس لیے درکار ہے کہ اب میں واپس بھٹک نہ جاؤں، رائٹ لیفٹ نہ ہو جاؤں. تو اسی کے لیے پھر ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، پھر اسی کے لیے رحمت خاص جو پروردگار کی ہے اس کو بھی مغفرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو یہ امید تو دلائی گئی ہے. کوئی لفظ استعمال کیے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر اسراف کیا، ٹرانسگریس کیا، حدود سے تجاوز کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. گناہ کبیرہ مانا گیا ہے اس کو، اللہ کی رحمت سے مایوسی. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے تیار. سارے گناہ، تمام کے تمام گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے خدا تیار. تو بڑی یہ اہم آیت مانی جاتی ہے. جو مجھے ایک مناجات بہت پسند ہے، جو آپ کو مفاتح الجنان کے اندر ملے گی، مجلسوں کے اندر بھی میں نے کئی مرتبہ اس کو پڑھا ہے، کہ اللہم، جو تاکیبات مشترک میں مفاتح الجنان میں، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی یہ تاکید کہ اللہم ان مغفرتک ارجی من عملی، اے پروردگار مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے. وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي، اور تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے. اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما، اے پروردگار اگر میرے گناہ عظیم ہیں، فعفوک اعظم من ذنبی، تو تیری معافی عظیم تر ہے. اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ آگے بڑھ کر تیری رحمت تک پہنچ سکوں، فرحمتک اہل، تو تیری رحمت اس قابل ہے ان تبلغنی، کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے. وہ تسانی، اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے، اس لیے کہ تیری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو میں کیسے محروم ہو جاؤں گا. یہ بڑے عمدہ مناجات کے جملے ہیں، قرآن کی آیتیں، احادیث ہیں، یہ بہت عمدہ. ان کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے بہتری کی طرف، اس کے لیے گنجائش اس کو نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ نہیں ابھی بھی اسپیس باقی ہے، ابھی بھی گنجائش باقی ہے.
میں چاہوں تو اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو وہاں پر نجات یافتہ ہو سکتا ہوں، سیلویشن کی طرف جا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک امید، یہاں پر بھی مولا کائنات نے یہ کہا کہ عجب تو، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو مایوس ہو گیا، کیوں مایوس ہو گیا؟ وَمَعَهُ الاستغفار، جبکہ اس کے ساتھ استغفار کی گنجائش موجود تھی۔ حسن بصری کا وہ جملہ ہے جو حج کے موقع پر انہوں نے، حسن بصری یعنی صوفیہ کا سلسلہ ہو گیا نا، تو حسن بصری نے ایک جملہ کہا تھا کہ لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک انما العجب ممن نجا کیف نجا، کہ مجھے تعجب نہیں ہوتا، یہ یہاں پر آپ دیکھیے گا تعجب کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک، کہ مجھے تعجب نہیں ہوتا اگر کوئی ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو ہی جانا چاہیے تھا ہلاک اس کو۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگینی ہے، نفس امارہ ہے، شیطان ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہلاک ہو گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ انما العجب ممن نجا کیف نجا، مجھے تعجب اس پر ہوتا ہے کہ جو نجات پا گیا تو کیسے نجات پا گیا، جنت میں اگر کوئی بچ بچا کے چلا گیا تو کیسے چلا گیا، یہ کون تھا، اس پر مجھے تعجب ہوتا ہے، ورنہ کسی کے ہلاک ہونے پر، جہنمی ہونے پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ یہ تبصرہ کسی نے پہنچایا چوتھے امام کی بارگاہ میں، امام بھی حج پر موجود تھے، سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور کہا کہ فرزند رسول یہ حسن بصری نے تبصرہ کیا، تو امام نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، امام نے یہ نہیں کہا ویری ویل سیڈ، بلکہ امام نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ امام کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، کہا صحیح کیا ہے، کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا، بالکل ریورس کر دیا، تعجب نہیں ہوتا، اور بالکل مجھے تعجب نہیں ہوتا کہ کوئی نجات پا کر جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا۔ انما العجب ممن ہلک کیف ہلک، مجھے تو تعجب ہوتا ہے تو اس پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہلاک ہو کر جہنم کا ایندھن بن گیا تو کیسے بن گیا۔ کہ دنیا کی رنگینی اپنی جگہ، شیطان کا بہکانا اپنی جگہ، نفس امارہ کے وسوسے اپنی جگہ، مگر مع سعۃ الرحمہ، اللہ کی رحمت کے وسعت کے ہوتے ہوئے یہ کون بدبخت تھا کہ جو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بہرحال توبہ کر کے استغفار کر کے راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا۔ یہ امیر المومنین کا اگلا جملہ بھی مکمل ہوا کہ جس کے اندر مولا نے تعجب کیا ہے مایوس ہونے پر کہ جب استغفار کی گنجائش موجود ہے۔